وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ تم قائم کرو نماز کو، وَاتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی، قولہ الحق، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور، عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے غیب کو، والشہادہ، اور حاضر کو، هو الحکیم الخبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی ہے، خبیر، خبر رکھنے والی ہے۔ پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ کافر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں، اس طرح سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے لڑائی جھگڑا آپس کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ نے تمہارے معبودوں کی نہیں عبادت کریں گے، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اللہ کی فرما برداری کریں جو سب کو پالنے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، کہ نماز جو ہے نا، جتنا بھی عبادتیں ہیں، سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکلی تو ساری باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اگر نماز بری نکلی، نماز ٹھیک نہیں نکلی، تو باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ تو نماز جتنا بھی عبادتیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت وہ ہے نماز کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باقی جتنا بھی احکام نازل ہوئے، جتنا بھی عبادتیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے امت کو کہیں، تو وہ زمین پر ہوئی۔ نماز ایسی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم جب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو معراج کے اوپر، آسمانوں کے اوپر بلا لیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نمازوں کا تحفہ دیا، تو کتنا بڑی نماز ہے ہمیں۔ تو جو بھی اللہ کی نماز پڑھے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی ترقی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ترقی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ دنیا کو کوئی پتہ نہیں ہے، ہر روز ہم اعلان سنتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، کبھی وہ جا رہا ہے، کبھی وہ خودکشی کر رہا ہے، حالات بہت سارے تنگ ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی اچھا فرما دیں گے اور آخرت میں بھی اچھا کر دیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کے سامنے نہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھیں، کسی اور کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہ رکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو جتنا بھی دنیا کے اندر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، سارے کے سارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے۔ وہ میدان محشر ہوگا جہاں سب لوگ جمع ہوں گے۔ اے کافرو، اے منافقو، تم سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا؟ لات، منات، عزا، جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل سے کوئی شاہ سمجھتے ہو، کون ہے جس نے تم پیدا کیا ہے؟ کوئی چیز کو پیدا کیا ہے؟ تمہیں بتاؤ تو صحیح، کس چیز کو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ یہ لوگ تو اپنے اوپر مکھی بیٹھ جائے اس کو نہیں ہٹا سکتے، تو اوروں کو کیا پیدا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہی ہے، تو عبادت تو صرف اسی کی کیجیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہی ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت برپا ہو جائے تو قیامت آ جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ دوبارہ اٹھ جائے تو پھر انسان دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسی وقت وہی چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی بھی محتاج نہیں ہے کہ مشینری آئے گی، فلاں چیز ہوگی، اتنے دن کام کے اندر لگیں گے، 7 دن لگیں گے، 5 دن لگیں گے،
یہ کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے، حکم کرتے ہیں، وہ فوراً چیز ہو جاتی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات حق ہے، جو بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برحق فرمایا، سچ فرمایا ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت، بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ میری حکومت ہے، میری سلطنت ہے، میرا اقتدار ہے، میری اور تیری کے اندر دنیا کے اندر تباہ ہو گئے ہیں، میری اور تیری کے اندر لوگ، دنیا کے اندر لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب قیامت و قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کون ہے، آج بادشاہ کون ہے؟ تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کے اوپر غالب ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے اور سور پھونکیں گے، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، جہاں کہیں بھی انسان ہوگا وہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا سور پھونکیں گے، سارے کا سر اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو غیب کو بھی جاننے والی ہے، حاضر کو بھی جاننے والی ہے، جو مخلوق سے جو چھپی ہوئی ہے، جو انسانوں سے جو چھپی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کو بھی جانتے ہیں۔ کیا تمہارے معبود یہ جانتے ہیں؟ غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ جو حاضر ہے ان کو بھی جانتے ہیں۔ تمہارے معبود تو کچھ بھی نہیں جانتے، پھر بھی تم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ کی ذات و حکمت والی ہے، خبر رکھنے والی ہے۔ جو بھی کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، آپس کے اندر حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے۔ اور خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خبر رکھنے والے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہمارے ارادے کیا ہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے، ہمارے معبود تو ایسا ہے جو سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہم تو ایسے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کے مطابق اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔